السلام علیکم۔ یہ ہمارے پاس 4 فولڈڈ کپڑا ہے جس کی آج میں آپ کو فرشی شلوار بنا کے دکھاؤں گی۔ اس کپڑے کی وڈتھ 16 انچ ہے اور اس کی لینتھ 50 انچ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کپڑے سے فرشی شلوار کے لیے بیلٹ کا کپڑا نکال لیں گے۔ یہاں پر 2 انچ الاسٹک ڈالنے کے لیے بیلٹ کے لیے نشان لگائیں گے اور ان نشانوں پر سیدھی لائن ڈرا کر دیں گے۔ ہم فرشی شلوار کے بیلٹ کے لیے 8 انچ ٹوٹل کپڑا لیں گے، جس میں 2 انچ الاسٹک ڈالنے کے لیے بیلٹ لیں گے اور 6 انچ اس کا بیلٹ ہوگا۔ یہاں 6 انچ پہ نشان لگا کے اس 6 انچ والے نشان سے ہم اس کپڑے کو فولڈ کر دیں گے۔ جتنا ہم نے کپڑا فولڈ کیا ہے اس کپڑے کی ہم کٹنگ کر دیں گے۔ بیلٹ کی لینتھ میں نے 8 انچ لے لی ہے۔ اب اس کی وڈتھ مجھے چاہیے، یہ کپڑا زیادہ ہے اور مجھے میڈیم سائز کے لیے اس کی وڈتھ نکالنی ہے۔ میں 23 لوں گی اس کی وڈتھ، اور دونوں سائڈز پر سلائی کے لیے آدھا آدھا انچ کا مارجن رکھ کے 24 انچ پر نشان لگاؤں گی اور اتنے کپڑے کو کٹنگ کر دوں گی۔ یہ ہمارے پاس میڈیم سائز کے بیلٹ کے لیے کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ میڈیم سائز کے بیلٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کی شلوار کی کٹنگ کرتے ہیں۔ یہ بیلٹ والا کپڑا جو ہم نے کٹنگ کیا تھا، اسی کپڑے کو اوپر رکھیں گے، 2 انچ الاسٹک کے لیے نشان لگائیں گے اور 38 انچ پر ہم اس کی لینتھ لیں گے، آدھا انچ سلائی کا مارجن رکھ کے 38.5 انچ پر نشان لگائیں گے۔ 38.5 انچ پر نشان لگا کے ان نشانوں پر ہم سیدھی لائن ڈرا کریں گے اور اس لائن سے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے۔ ایکسٹرا کپڑا یہاں سے کٹ کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس ایکسٹرا کپڑا بچا ہے، ہم اس سے اس کی کندیاں ڈالیں گے۔ ہمارے پاس شلوار کی وڈتھ 16 انچ تھی جو کہ فرشی شلوار کے لیے کم تھی۔ یہ میرے پاس کپڑا بچا ہے، یہ تقریباً 7 انچ تھا۔ اس کی میں نے اس کے اندر کندیاں ڈالنی ہے۔ یہاں پر 14 انچ پر آسن کے لیے نشان لگائیں گے۔ الاسٹک کے 2 انچ بیلٹ والے نشان کو چھوڑ کے یہ ہم نے نشان لگایا ہے۔ پانچوں کے لیے 10 انچ تیار چاہیے، 11 انچ پر نشان لگائیں گے سلائی کا مارجن رکھ کے۔ اب ان نشانوں پر ہم سیدھی لائن ڈرا کر دیں گے۔ بالکل ایسے سیدھی لائن ہم نے ڈرا کرنی ہے، ہم نے گلائی کی شیپ نہیں دینی، پھر ہی ہمارے پاس ایک پرفیکٹ سی یونیک سی فرشی شلوار تیار ہوگی۔ اب ہم نے یہ جو لائن ڈرا کی ہے، اس لائن پر ہم کٹنگ کر دیں گے۔ اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے جو کندیوں کے لیے کپڑا ڈالا ہے اس کو سلائی لگا کے شلوار کے کپڑے کے ساتھ پہلے جوڑیں گے اور بیلٹ والے کپڑے کو ابھی سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ یہ کپڑا اکٹھا تھا، دونوں کندیوں کو میں نے کٹنگ کر کے علیحدہ علیحدہ کر لیا ہے۔ دونوں سائڈوں پر کندیوں کو جوڑ لیں گے ایسے، ایک سائڈ پر ایک کندی اور اس کی دوسری سائڈ پر دوسری کندی کو ایسی سلائی لگا لیں گے۔ یہاں پر میں کندیوں کا جوڑ ڈالنے کے لیے سلائی لگا رہی ہوں۔ سلائی لگاتے ہوئے آپ اس کے اندر آدھا انچ ہی کپڑا رکھا کریں، اس سے زیادہ کپڑا رکھنے سے کھچاؤ پڑتا ہے۔ یہ کندیوں والے کپڑے کو شلوار کے اندر سٹچ کر لیا گیا ہے۔ اب اس کپڑے پر ہم پلیٹس ڈالیں گے۔ یہاں پر ہم 4 انچ پر نشان لگائیں گے۔ اس کپڑے کو نشان تک ایسے فولڈ کریں گے کہ ہمارے پاس پلیٹس کی شکل میں آ جائے اور اس کو پن اپ کر لیں گے۔ اب ہم شلوار کی دوسری سائڈ پر بھی سیم ایسا ہی پلیٹ ڈالیں گے۔ یہاں پر بھی ہم 4 انچ کا نشان لگائیں گے۔ اس کپڑے کو بھی 4 انچ والے نشان تک ایسے فولڈ کریں گے کہ یہ ہمارے پاس پلیٹس کی شکل میں آ جائے۔ یہ 2 فولڈڈ ہے شلوار کا کپڑا، اس پلیٹس کو ہم نے صرف 1 فولڈ جو اوپر والی تہہ ہے نا اس کے ساتھ ہی پن اپ کیا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو سلائی لگا کے پکا کر لیا ہے۔ یہاں پر ہم اس کے مڈ میں چھوٹی چھوٹی پلیٹس ڈالیں گے
یہ پلیٹس ہم نے اس طرح ڈالنی ہے کہ دونوں پلیٹس کا رخ مڈ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں ایک سائڈ والی پلیٹس میں نے مڈ کی طرف رخ کر کے ڈال دی ہے، اب دوسری اس سے اپوزٹ مڈ کی طرف ان کا بھی رخ کر کے ڈال دوں گی۔ آپ پلیٹس کو ایسے کسی سوئی وغیرہ کے ساتھ یا جو چیز آپ کے پاس اس ٹائم موجود ہے اس کے ساتھ آرام آرام سے چھوٹی چھوٹی پلیٹس ڈال سکتے ہیں۔ اس سے بہت پیاری اور نفیس سی پلیٹس ڈلیں گی۔ یہ والی پلیٹس جو ہم نے بڑی پلیٹ ڈالی ہے ان تک ڈالنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا کپڑا ہے تو آپ کے پاس اتنی پلیٹس ڈل جائیں گی، اگر نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑی سی ہی اندر پلیٹس ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بڑی پلیٹ تک یہ چھوٹی چھوٹی پلیٹس ڈالتے ہوئے میں پہنچ چکی ہوں۔ یہ صرف کپڑے پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کے پاس کم کپڑا ہے تو آپ پلیٹس کم ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس فرنٹ سائڈ کی پلیٹس ڈالنے کے بعد کی فائنل لک ہے۔ اب ہم اس کی بیک سائڈ پر دو بڑی پلیٹس ڈالیں گے۔ بیک سائڈ پر مڈ سے 3 انچ کا نشان لگائیں گے دونوں سائڈز پر۔ یہاں پر میں نے نشان تک 2 انچ کی پلیٹ ڈالی ہے۔ جو 3 انچ کا نشان لگایا تھا اس سے آگے نہیں جانا، بس اس تک روک دینا ہے، یہاں تک ہماری یہ پلیٹ ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں ایسے ہی ہم نے دوسری سائڈ پر بھی 2 انچ کی یہ پلیٹ ڈال دی ہے۔ شلوار کی پلیٹس کا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ یہاں پر میں اس کے لیے بیلٹ تیار کر رہی ہوں۔ بیلٹ کی دونوں سائڈ پر میں نے سلائی لگا کے ایسے اس کو بند کر لیا ہے اور اس کا مڈ نکال لیا ہے۔ اب میں اس میں الاسٹک ڈالوں گی۔ 13 انچ میں نے الاسٹک کا سائز لیا ہے ڈبل فولڈڈ، اور 1 انچ میں نے اس میں سلائی کا مارجن رکھا ہے۔ آپ الاسٹک والا کام اینڈ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے سٹارٹ میں کر لیا، کوئی بات نہیں۔ آپ یہ بیلٹ والے کپڑے کو شلوار کے ساتھ پہلے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، جو آپ نے شلوار پلیٹس ڈال کے تیار کی ہے، اور الاسٹک بعد میں ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہلے ہی الاسٹک ڈال کے بیلٹ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ الاسٹک ڈالتے ہوئے الاسٹک کے اوپر سلائی نہیں لگانی، الاسٹک کے ساتھ ساتھ سلائی لگاتے ہیں۔ الاسٹک فل ڈل چکی ہے، اب اس کو ایسے کھینچ کے چنرس کو اس کے اوپر سلائی لگاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو بیلٹ تیار ہوا ہے اس کو اس کپڑے کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ بیلٹ کا کام بھی کمپلیٹ ہے اور شلوار کے چنرس بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، ان کو ایسے کر کے ہم یہاں پر سلائی لگا سکتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سلائی کے اوپر آئے۔ اب ہم نے یہ بیلٹ اور شلوار کے کپڑے کو اٹیچ کیا ہے، اس کے اوپر ایک سلائی لگا دیں گے۔ یہ میری سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہاں پر میں نے 3 انچ پونچوں کے لیے پیسٹنگ لی ہے۔ اس پیسٹنگ کو میں نے شلوار کے ساتھ پریس کر لیا ہے۔ اب پونچوں کی فولڈنگ کے لیے اس کے ساتھ ایکسٹرا کپڑا اٹیچ کریں گے۔ یہاں میں پونچوں کی فولڈنگ کے لیے ایکسٹرا کپڑا اس کے ساتھ اٹیچ کر رہی ہوں۔ اگر آپ بگنر ہیں تو آپ پیسٹنگ کو شلوار پر پیسٹ کر سکتے ہیں۔ پیسٹنگ کو شلوار کے کپڑے کے ساتھ پیسٹ کرنے سے آپ بہت نفیس پانچے بنا سکتے ہیں، اور پانچوں کی سلائیاں لگاتے ہوئے اس میں کوئی چنرس وغیرہ بھی نہیں پڑیں گے۔ یہاں میں نے پونچوں کی فولڈنگ کے لیے ایکسٹرا کپڑا اٹیچ کر لیا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم سلائیاں لگائیں گے۔ اس کے ساتھ جو ایکسٹرا کپڑا تھا اور پیسٹنگ تھی اس کو کٹ کر دیں گے پہلے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے کنارے پر سلائی لگانی ہے۔ اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو کنارے والی سلائی پہلے لگا لیں، نہیں تو 1 پاؤں کی سلائی پہلے لگا لیں۔ ایک پانچے کی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ آگے سے دوسرے پانچے کی سلائی سٹارٹ کر لیں۔
ایسا نہ کریں کہ فل پونچے کی سلائیاں لگانے کے بعد دوسرے پونچے کی سلائیاں بعد میں لگائیں، دونوں کی سلائیاں ساتھ ساتھ لگاتے جائیں۔ جیسے کہ یہاں میں نے کنارے والی سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسرے پانچے پر کنارے والی سلائی لگانا سٹارٹ کر دی ہے۔ آپ نے بھی سیم ایسے ہی پانچے بنانے ہیں۔ اب میں اس پر 1 پاؤں کی سلائی لگاؤں گی۔ آپ نے جتنی چوڑی پیسٹنگ لی ہے آپ نے ساری پیسٹنگ کے اوپر 1 پاؤں کی سلائی لگانی ہے۔ یہاں میرے پاس ٹوٹل 15 سلائیاں لگی ہیں اور میرے پاس پیسٹنگ 3 انچ تھی، اور میں نے یہ ساری سلائیاں 1 پاؤں کے فاصلے پر ہی لگائی ہیں۔ یہ پونچے کی سلائیاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب شلوار کی اندر والی سلائی لگائیں گے۔ اندر والی سلائی لگانے کے بعد فرشی شلوار کی یہ فائنل لک ہے۔